الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں،
15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل سے سلسلہ وار مضمون کے مطابق چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کیے ہوئے ناقص سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل کو ہم نے شروع کیا تو پہلا جمعۃ المبارک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کے مطابق معراج کا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد مضمون کو آگے چلایا گیا۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ عظمت صحابہ و اہل بیت کے موضوع کو بیان کیا گیا اپنے سلسلہ وار ترتیب سے ہٹ کر۔ گزشتہ جمعہ میں سفر میں تھا، اب پھر ہم وہیں سے اپنی بات کو جوڑتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ 2 جمعہ قبل میں نے گزارش کی تھی اور ربط بیان کیا تھا کہ معراج کے واقعہ کے بعد پھر بنی اسرائیل کی طرف روئے سخن کیوں چلا گیا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آیت میں معراج کی بات ہو رہی ہے اور پھر اچانک بنی اسرائیل کی بات شروع ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کے ساتھ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے تو مسجد اقصیٰ یہ مسکن تھا بنی اسرائیل کا، وہاں پر ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، پھر خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس مناسبت سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ اب یہیں سے بات ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے صاف طور پر فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے اور پھر 2 بار
تمہارے فساد کے بعد تمہارے اوپر ہم اپنے بندے مسلط کریں گے، وہ تم پر چڑھائی کریں گے، تم کو برباد کریں گے۔ پہلی بار جب تم فساد کرو گے ہم تمہارے اوپر اپنے بندے بھیجیں گے، وہ تم پر چڑھائی کریں گے، تمہیں برباد کریں گے، پھر دوبارہ تم ان پر غالب آ جاؤ گے، کچھ عرصہ تم ٹھیک رہو گے، پھر جب تم فساد کرو گے ہم اور قوم کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے، وہ تم پر چڑھائی کریں گے اور تم کو برباد کریں گے۔ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے نا، یہ بہت بری قوم رہی ہے، اور جب سے یہ لوگ دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک یہ برے ہی برے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ان کے لیے کہا گیا ہے غیر المغضوب، اللہ کا ان پر غضب نازل ہوتا ہے۔ عیسائی جو ہیں نا ان کو ولضالین کہہ کے گمراہ کہا گیا ہے۔ عیسائیوں کے اندر قبول اسلام کے آثار زیادہ ہیں، یہودیوں کے اندر بہت کم ہیں، اور یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر ایک ان کو چھوٹا سا خطہ اسرائیل کے نام پہ ملا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ چونکہ ان کو آباد رکھنا ہے اس لیے اللہ نے ان کو ایک چھوٹا سا خطہ دیا ہوا ہے، یہ ان کو آباد رکھنے کے لیے، ورنہ وہ بھی ان کو نہ ملتا یہ دنیا سے مٹ جاتے۔ اور وہ خطہ بھی اگر ان کے ساتھ عیسائی شامل نہ ہونا تو وہ بھی ان کے پاس باقی نہ رہے۔ لیکن اب ہماری بدقسمتی ہے کہ پہلے مصر اور اردن نے اس خطے کو تسلیم کر لیا، اور اب متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے، سفارتی تعلقات جوڑ لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں نا یہ اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ عرب کے لوگ اب اسرائیلیوں کو تسلیم کرنے کی طرف آ رہے ہیں، اور فلسطین کے مظلوم مسلمان ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عرب کے لوگوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تو بہت بڑے ظالم ہیں، قرآن نے ان پر لعنت ڈالی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی آواز تھوڑی جی کٹ کر دو یار۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 مرتبہ یہ فساد کریں گے اور پھر ان پر چڑھائی ہوگی 2 بار، اور ان کو برباد کیا جائے گا، تہس نہس کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہودیوں کو مار پڑے گی اور یہودی جو ہیں وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ شیر عباس، مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آواز کیوں زیادہ ہے، اس کو کم کرو، یہ تو میرے اپنے کانوں میں بج رہی ہے۔
اچھا جی ٹھیک ہے. تو یہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ایک لشکر اٹھے گا اور وہ لشکر جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلے گا، اور پھر کیا ہوگا، یہ یہودی جس درخت کے پیچھے بھی پناہ لیں گے نا، وہ درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو، میرے پیچھے یہودی ہے. اور مسلمان اس درخت کے پیچھے، ان درختوں کے پیچھے یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے. صرف ایک ایسا درخت ہے جو آج کل یہودی پوری دنیا میں کاشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر عرب میں. وہ درخت نہیں بولے گا. اب یہودیوں کو وہ درخت کاشت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ وقت عن قریب آنے والا ہے، اور ہمیں وہ درخت زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے چھپ کے اپنی جانیں بچا سکیں. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ زمین میں فساد کریں گے، اور پھر ہم ان کے اوپر ایک قوم کو غالب کریں گے. وہ قوم کون سی ہوگی؟ سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق کہ وہ جالوت کا لشکر تھا. پہلی بار جالوت کے لشکر نے ان پر حملہ کیا، ان کو تہس نہس کیا، برباد کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا بہت بڑا. اس جالوت کے لشکر کے مقابلے کے اندر. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام طالوت تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو بلا کر کہا کہ میرا لشکر جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرے گا تو تم نے جالوت کا سامنا کرنا ہے، اسے قتل کرنا ہے. چنانچہ طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے، کیونکہ جالوت ان کا سپہ سالار تھا نا، اس نے پہلے ان بنی اسرائیل کو تباہ کیا تھا، تو جب سپہ سالار گر گیا، قتل ہو گیا، تو پھر ساری فوج کی کمر لگ گئی اور وہ مغلوب ہو گئے، تو یہ پہلا وعدہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بادشاہت ملی بنی اسرائیل کو، اور یہ بڑے پھلے پھولے، لیکن انہوں نے پھر کفر و شرک کیا اور زمین کے اندر فساد کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑی سی آواز تیز کر دو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کبھی، بالکل کم کر. پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا. بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، اور دوسری بار بخت نصر بادشاہ نے ان کی تباہی پھری، ان کو برباد کیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کے اندر گھس کر اس بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کے اوپر بھی قبضہ جما لیا اور ان بنی اسرائیلیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا. تو یہ قرآن نے بیان کیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ
لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب تورات کے اندر یا کسی اور کتاب کے اندر یہ صاف فیصلہ سنا دیا تھا کہ 2 بار تم فساد کرو گے اور تم پر بڑی زیادتیاں کرو گے اور تمہارے اوپر چڑھائی ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، بس جب آ گیا ہمارا پہلا وعدہ، ہم نے بھیجے تمہارے مقابلے کے اندر اپنے بندے، اُلی بَأْسٍ شَدِیدٍ، جو کہ بڑے ہی لڑاکا تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ بعض نے اور تفسیر بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ایک بار موصل کا بادشاہ سخاریب، اس نے لشکر کو تباہ کیا تھا، دوسری مرتبہ بخت نصر نے کیا تھا، اور بعض نے اور تفسیر بھی کی ہے کہ پہلی مرتبہ بخت نصر نے کیا تھا، بعد میں کوئی اور قوم آئی تھی۔ یہ مختلف روایات موجود ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال 2 بار ان کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، اور فرمایا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، پہلی بار چڑھائی ہوئی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے لٹا دیا تم کو ان پر، پھر ہم نے تمہیں غلبہ دے دیا، تمہیں مال و دولت دے دی، تمہاری فوج بنا دی، تمہارا لشکر ہم نے بنا دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مال اور بیٹوں سے مدد کی۔ مال ملا تو اسلحہ تیار ہوا، مال ملا تو تلواریں تیار ہوئی، نیزے تیار ہوئے، خنجر تیار ہوئے، تیر تیار ہوئے، اور زریں تیار ہوئیں، اور وبنینا، اولاد ملی تو فوج تیار ہوئی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بڑے زیادہ گروہ، جماعت، لشکر اور فوج والا بنا دیا۔ پہلی بار جب چڑھائی ہوئی نا، اس کے بعد تم مغلوب ہو گئے تھے، پھر اللہ نے مال اور اولاد دی اور تمہیں مضبوط کر دیا اور بڑی جماعت دی۔ اور ہم نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بلائی کرو گے تو بلائی تمہارے اپنے لیے ہی ہوگی۔ اب خیال کرنا، اب برے کام نہ کرنا، اب زنا نہ کرنا، قتل نہ کرنا، چوریاں نہ کرنا، ڈاکے نہ مارنا، انسان تے بندے دے پتر بن کے رہنا۔ اگر تم انسان بن کے رہو گے، شرک نہ کرو گے، کفر نہ کرو گے، گناہ نہ کرو گے، تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو وہ اچھے کام اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، تمہارا ہی فائدہ ہوگا، تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے اچھے کام نہ کیے، اور اگر تم نے اچھے کام نہ کیے اور برائیاں کی، شرک کیا، بدعات کی، کفر کیا، قتل کیے، زنا اور چوری اور بدکاری کی، رشوت اور سود کا مال کھایا، پڑوسیوں کا خیال نہ رکھا، صلہ رحمی نہ کی، فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے برائیاں کی اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ اب چونکہ اللہ کا وعدہ تھا، انہوں نے پھر نیکیاں کوئی نہ کی، کچھ عرصے کے بعد پھر برائیوں میں آ گئے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آ گیا ہمارا دوسرا وعدہ، کہا تھا نا کتاب میں 2 وعدے آئیں گے، اب دوسرا وعدہ آ گیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہروں کو برا کیا جائے، کالا کیتا جائے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور لشکر دوسرا تمہارے اوپر تمہاری مسجد میں بھی داخل ہو جائے، بیت المقدس میں بھی داخل ہو جائے،
جس طرح پہلی بار داخل ہوا تھا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، اور ایسی چڑھائی کریں گے کہ تمہاری جڑ اکھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اب پھر یہ دوبارہ ان کی برائیوں کے بعد، ان کے گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے لشکر کو ان پر غالب کیا، اور انہوں نے ان پر چڑھائی کی۔ ان کی بڑی فوج ہونے کے باوجود، بڑا مال، بڑا اسلحہ، بڑا لشکر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ 2 بار دنیا کے اندر زیادتی کریں گے اور دونوں بار پھر یہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، وہ فیصلہ ہو گیا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے نا، اب وہ بات آ گئی۔ اگر تم پھر وہی کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا۔ 2 بار ہو چکا نا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور میں نے ابھی بیان کیا نا کہ پیارے پیغمبر کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور درخت کہے گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے جب تم ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن پھر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم پھر ایسے کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ٹھکانہ۔ یہ دنیا کے اندر 2 بار پہلے انہوں نے سرکشی کی، اور جب فساد کیا ان کے اوپر دوسرے بندے غالب آئے، پھر قیامت کے قریب یہ اسی طرح کی حرکتیں کریں گے، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے بندے مسلمانوں کا لشکر غالب آ جائے گا، اور دنیا میں بھی ان کو تباہ کرے گا، اور پھر آخرت کے اندر یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ قرآن سکھاتا ہے سیدھا راستہ، یہ تمہیں عقیدہ توحید بتاتا ہے، یہ تمہیں بتاتا ہے پیارے پیغمبر کی تابعداری کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم بھی ماننا ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی ماننا ہے۔ یہ تمہیں بتاتا ہے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، مال نصاب کے مطابق ہو گیا تو زکوٰۃ دینی ہے، پیسے زیادہ ہو گئے ہیں حج کے لیے جانا ہوگا، صدقہ کرو، خیرات کرو، نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، زیادہ سے زیادہ بندگی کرو، مدارس کو پیسے دو، یتیم خانے بنواؤ، بیواؤں کے خیر خواہ بن جاؤ، یتیم بچوں کے اوپر سرپرستی کرو۔ تو جب یہ کرو گے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ جو نیک کام کرتے تھے ان کے لیے بڑا ہی اجر ہوگا اور بڑا ہی بدلہ ہوگا۔ قرآن مجید کا یہ ایک طریقہ ہے کہ قرآن مجید اکثر مقامات پر کبھی پہلے ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت کا ذکر کرتا ہے اور اجر کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد کافروں کا ذکر کرتا ہے اور کافروں کے لیے جہنم کا ڈراوا پیش کرتا ہے، اور کبھی پہلے کافروں کا ذکر آ جاتا ہے اور جہنم کا ذکر آ جاتا ہے، عذاب کا ذکر آ جاتا ہے، بعد میں ایمان والوں کا تذکرہ اور جنت اور جزا کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے
پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، عقیدہ توحید بتاتا ہے اور اچھے اعمال بتاتا ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے اور بڑا بدلہ ہے۔ اس کے بعد اب کافروں کی بات آ گئی، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو ایمان والوں کے بعد کافروں کا تذکرہ آ گیا اور کافروں کے لیے بتا دیا گیا جو اس قرآن کو نہیں مانتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مریں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، جلا کے راکھ ہو جائیں گے، دریا میں بہہ جائیں گے، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ فرمایا نہیں، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور مشرک اور کافر اور بے ایمان ان کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔